السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈی آئی اسٹڈی۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل پر ویلکم اور خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انٹر اردو بک کہکشاں کے سب سے پہلے چیپٹر کو بالکل پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، جس میں آپ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تعارف، اس چیپٹر کے اہم نکات اور بک کے سارے سوالوں کے جوابات دیکھیں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مرزا فرحت اللہ بیگ کا تعارف دیکھیں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش تذکرہ نویسوں کے مطابق 1883 میں اور خود ان کے مطابق جو کہ درست ہے 1885 میں ہوئی ہے، یعنی تاریخ لکھنے والوں نے فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1883 لکھی ہے، لیکن خود مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو اپنی کتاب میں اپنی پیدائش لکھی ہے وہ 1885 ہے، اور اسی کو ہم درست مانیں گے کیونکہ یہ خود انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش 1885 میں ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں گے جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ، تو محلہ چوڑی والان دہلی، وفات 27 اپریل 1947 میں ہوئی تھی عارضۂ قلب یعنی دل کی بیماری کی وجہ سے۔ والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ، والدہ کا نام مشرف جہاں بیگم، پھوپھی کا نام حسن جہاں بیگم، جس نے والدہ کے انتقال کے بعد فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی تھی۔ جی ہاں، والدہ کے انتقال کے بعد مرزا فرحت اللہ بیگ کی پرورش ان کی پھوپھی حسن جہاں بیگم نے کی تھی۔ اب کچھ اہم تاریخوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ 1908 میں ہائی کورٹ کے مترجم مقرر ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1908 میں ہائی کورٹ کے مترجم کہتے ہیں انوادک، ٹرانسلیٹر، تو ہائی کورٹ کے یہ ٹرانسلیٹر بنے تھے۔ 1910 میں جوڈیشیل امتحان پاس کیا۔ 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے۔ 1942 میں انسپیکٹنگ افسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ سبکدوش یعنی ریٹائر، جس کو سیوا نروت کہتے ہیں، تو 1942 میں انسپیکٹنگ افسر کے عہدے سے سبکدوش یعنی ریٹائر ہوئے۔ پہلی شادی اگست 1908 میں چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے، اور دوسری شادی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد اسی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے۔ تو آپ کی 2 شادی ہوئی تھی اور دونوں سگی بہن تھی اور آپ کے چچا کی لڑکی تھی۔ آگے تصانیف یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کی کتابیں۔ سب سے پہلے خاکہ، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ نوٹ: یہ اردو کا سب سے پہلا خاکہ ہے جو پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے میں جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا۔ تو اردو کا سب سے پہلا خاکہ یہی ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اور اس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ یادگار تحریریں: دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر، یہ دونوں آپ کی بہت ہی مشہور تحریریں ہیں۔ آگے ہے مضامین فرحت، مضامین کا مجموعہ، کل 7 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ مضامین فرحت مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کا مجموعہ ہے جو کہ کل 7 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ دیگر کتابیں انشا، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستان، میری شاعری وغیرہ، یہ سب مرزا فرحت اللہ بیگ کی کتابوں کے نام ہیں۔ خاکہ کا معنی ہوتا ہے کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر۔ خاکہ کے لیے اردو میں مرقع، شخصی مرقع، چہرہ بشرا، قلمی تصویریں جیسی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنایے میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار اور کردار کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر اس طرح پیش کرنا کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر ابھر کر سامنے آ جائے۔ خاکہ میں شخصیت کے منفی اور مثبت یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو
دونوں رویوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ مختصر تعریف: خاکہ کی اگر مختصر تعریف لکھیں تو کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی ہی خاکہ نگاری ہے۔ اردو کا سب سے پہلا خاکہ: ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اردو کا سب سے پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اب ہم بک کے سارے سوالوں کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، کس نے فرحت اللہ بیگ کی بسم اللہ کرائی؟ جواب: سید ولی اللہ نے۔ سوال نمبر 2، فرحت اللہ بیگ نے کس سے قرآن پڑھا؟ جواب: مولوی قمر الدین سے۔ سوال نمبر 3، فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کی سند کہاں سے حاصل کی؟ جواب: ہندو کالج سے۔ سوال نمبر 4، کس سن میں یعنی کس سال میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا؟ جواب: 1903 میں۔ سوال نمبر 5، مرزا فرحت اللہ بیگ نے جوڈیشیل امتحان کب پاس کیا؟ جواب: 1910 میں۔ سوال نمبر 6، فرحت اللہ بیگ ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر کب بنے؟ جواب: 1939 میں۔ سوال نمبر 7، فرحت اللہ بیگ کی شادی کب ہوئی؟ جواب: 1908 میں۔ سوال نمبر 8، فرحت اللہ بیگ نے کتنے نکاح کیے ہیں؟ جواب: 2 نکاح۔ سوال نمبر 9، فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ جواب: 1947 میں۔ یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ 1947 کی تاریخ ہمارے دیش کے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کا جواب آپ کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ سوال نمبر 10، شامل نصاب خاکہ نذیر احمد کی کہانی کس نے تحریر کی؟ جواب: فرحت اللہ بیگ نے۔ سوال نمبر 11، فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کہاں سے بھارت آئے؟ جواب: بدخشاں سے۔ سوال نمبر 12، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش بھارت کے کس شہر میں ہوئی؟ جواب: دہلی میں۔ سوال نمبر 13، فرحت اللہ بیگ کس سن یعنی کس سال میں پیدا ہوئے؟ جواب: 1885۔ یہ 1885 وہی تاریخ ہے جو خود انہوں نے لکھی ہے۔ اور اگر یہ سوال رہے کہ تذکرہ نویسوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہے تو آپ 1883 لکھیں گے۔ سوال نمبر 14، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: مرزا حشمت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 15، مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب: مشرف جہاں بیگم۔ سوال، والدہ کے انتقال کے وقت فرحت اللہ کی عمر کیا تھی؟ جواب: صرف 10 دن۔ سوال نمبر 17، والدہ کے انتقال کے بعد فرحت اللہ بیگ کی پرورش کس نے کی؟ جواب: پھوپھی نے۔ سوال نمبر 18، جس پھوپھی نے فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی ان کا نام کیا تھا؟ جواب: حسن جہاں بیگم۔ سوال نمبر 19، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب: ناول۔ سوال نمبر 20، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ جواب: پڑھنے کے لیے۔ سوال نمبر 21، کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی تھی؟ یہ میاں رضا مرزا فرحت اللہ کے درسی ساتھی ہیں، دونوں ساتھ میں ہی پڑھنے جاتے تھے، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ استاذ نے انہیں اپنے کلاس سے بھگا دیا۔ تو یہاں پر سوال ہے کہ اس دن کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھا جا رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے متنبی۔ یہ عربی کا بہت ہی مشہور شاعر ہے اور اسی شاعر کا سبق اس دن پڑھا جا رہا تھا۔ سوال نمبر 22، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں یعنی شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ جواب: اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ اور آخری سوال نمبر 23، مضامین فرحت کل کتنی جلدوں میں شائع ہوئی؟ جواب: 7۔ یہ مضامین فرحت مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کا مجموعہ ہے جو کہ کل 7 جلدوں میں شائع ہوا تھا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے پورے چیپٹر کو بالکل تفصیل سے پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اس ویڈیو سے بہت ہی فائدہ ہوا ہوگا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم پھر اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ چلتے چلتے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔